حال ہی میں ایک ایسا بہت ہی کنٹروورشل قسم کا کریکٹر اس گیم کے اندر انٹروڈیوس کروایا گیا جو کہ اصل میں ہے ڈیول یعنی شیطان۔ آج بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان آج کل ہر چیز کو اسی اسلامک بیک گراؤنڈ سے جوڑ کر اس کی توہین شمار کرتے ہیں۔ یہ تو بس ایک فون کی گیم ہے، یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ ان گیمز کے اندر وہی مذہبی کریکٹرز دکھانے کی اور ان پلیئرز کو شیطان کے سامنے جھکانے سے آپ کا لیول اپ کروانے کی اور چیزیں حاصل کرنے کے بدلے اپنی روح بیچنے کے آپشن کا مطلب یا اس کا حسن زن آپ مجھے سمجھا دیں کہ اور بھلا کیا ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان گیمز کو ایسی ریلیجیس فگرز کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے، اور جب یہ دین مذہب کو خود گیمز کے اندر گھسا کر لوگوں کو شیطانیت کے آگے جھکا سکتے ہیں تو ہم اسے صرف ایک انٹرٹینمنٹ اور ویڈیو گیم سمجھنے کا حسن زن یا صرف ایک اتفاق کیسے سمجھ لیں؟ کیا یہ چیزیں دیکھنے والے کے دماغ کو انڈائریکٹلی افیکٹ نہیں کرتی؟ انسانوں کو تو ضرور کرتی ہیں، جانوروں کا نہیں پتا۔ فورٹ نائٹ نے اپنی ایک نئی اپڈیٹ فورٹ نائٹ میئرز کے اندر ایک نئے کریکٹر کو انٹروڈیوس کروایا ہے جس کا نام ہے میفسٹو یعنی شیطان، جسے آپ انسانی روپ کے اندر اکثر امیجن کرتے ہیں۔ یہ شیطان ایک الگ ڈائمینشن کے اندر اپنی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ گیم کا کریکٹر اس شیطان کے سامنے جا کر اس کے سامنے جھک کر اسے سودے بازی کرتا ہے اور میفسٹو یہ سب کچھ یعنی ویپن یا لیول اپ ان کو کسی چیز کے بدلے میں دیتا ہے، اور یہ کوئی بھی چیز اس کریکٹر کی سول یا روح بھی ہو سکتی ہے یعنی اس کی پاور۔ اب اس سب کا یہ مطلب ہے کہ آپ شیطان کے ساتھ ڈیل کر کے کوئی بھی دنیاوی دولت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ کو اپنا ایمان اس کو بیچنا ہوگا، اپنی سول، اپنی پاور یا اپنی ورچوئل ایچ پی اس کو دینی ہوتی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ چیزیں گیم کھیلنے والے کو کیا میسج دے رہی ہیں۔ اس کریکٹر میفسٹو کو انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے اندر ڈھونڈنے کے لیے گیم کھیلنے والے بچوں کو بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ چیزیں سیدھا سیدھا انسان کو شرک کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہی ہیں، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج کل اس طرح کی پروموشنز آپ کو ہر جگہ سانگز، موویز، گیمز، سوشل میڈیا اور کارٹونز تک میں نظر آئیں گی، اور سب کانشیسلی آپ کو وہ شرکیہ الفاظ دکھائے جاتے ہیں یا پھر سنوائے جاتے ہیں جو کہ مسلمان کو کافر بنا دیں۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ ایک بڑی گیم کا حصہ ہے۔ بے شک یہ کریکٹر گیم کے اندر فکشن ہو، لیکن وہ تمام خصوصیات وہی دکھا رہا ہے جو کہ شیطان کی تمام ابراہیمک ریلیجنز کے اندر ایک جیسی بیان کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اسے انسانوں کی طرح موت نہیں آتی، بلکہ وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ جب میفسٹو کے سامنے کوئی کریکٹر پہنچتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ اے مورٹل یعنی ایسے انسان جو کہ فزیکل جسم رکھتا ہو اور اسے موت آنی ہے، میرے آگے جھک جاؤ۔ یعنی یہاں بھی یہ کریکٹر خود کو شیطان کہہ کر ہمیشہ کے لیے زندہ، جبکہ انسانوں کو مورٹل کہہ کر جس نے ایک دن مر جانا ہے، اس کریشن یعنی انسان کا مذاق بنا رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان کو انسانی کریشن سے کتنا نفرت ہے، وہ اپنی نسل جنات کو انسانوں سے بہتر سمجھتا ہے، اور یہی وہ حسد تھا جس کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ آج اسی طرح سے پوری دنیا کے اندر انسانوں سے جانے انجانے کے اندر وہ شرک کروا کر اپنی انا کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ میفسٹو کو گیم کے اندر آپ اپنی ہیلتھ یعنی صحت دے کر کوئی بھی ویپن حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی 99% ہیلتھ دے کر اپنے ساتھیوں کو ریبوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا میسج دے رہا ہے سوائے اس کے کہ اس کے پاس تمام اختیارات ہیں لوگوں کو زندہ کرنے کے، مارنے کے اور آپ کو دنیا کے اندر سب کچھ دینے کے۔ ابھی تک جو لوگ شیطان کی اس صورت سے نفرت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے لیے آہستہ آہستہ یہ کریکٹر ایک نارمل کریکٹر بن جائے گا جسے لوگ سیریس لینا چھوڑ دیں گے۔ لیکن یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے، کیونکہ یہ شرک کا معاملہ ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ ابلیس یا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کا بھلا کبھی نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کو ایسا لگے تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ آپ اس کے بدلے میں اپنا ایمان، اپنی روح اس کو بیچ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسی طرح کی ایک بیٹل رائل گیم یعنی PUBG کے اندر بھی دیکھا گیا کہ ایک آئیڈل ایک بت کے سامنے کھیلنے والے لوگوں کو جھکنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ شیطانیت کی پروموشن کے اندر ہالی ووڈ موویز بھی شامل ہیں، خاص طور پر مارول کے فکشن کریکٹرز۔ اس لیے آپ کے لیے یہ جاننا زیادہ حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ مارول کے فکشن کریکٹرز کے اندر ایک کریکٹر میفسٹو بھی ہے جو کہ اس گیم کے اندر اسی نام کے ساتھ ایگزسٹ کرتا ہے۔ اصل میں یہ کریکٹر مارول کی کامک سے لیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر شیطان کے اشاروں پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی نہیں ہے کہ وہ زبردستی انسان سے کچھ بھی کروا سکے، بلکہ وہ جگہ جگہ سے اسے گھیر کر اس کو مشورے دیتا ہے اور اس کو وسوسے کے اندر ڈالتا ہے، لمبی امیدیں دلواتا ہے، اور آخر میں خود انسان اپنی مرضی سے اپنا ایمان گوا کر اس کے راستوں پر، اس کے مشوروں پر چل پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن یہ سوال کر سکتا تھا کہ میں تو بے بس تھا، شیطان نے مجھے زبردستی یہ شرک کروایا، اس میں بھلا میری کیا غلطی؟
آپ نے تو زبردستی شیطان کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ مجھے کسی بھی طرح سے گمراہ کر سکتا تھا، لیکن انسان اب یہ سوال کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ شیطان بھی قیامت کے دن جہنم کے اندر اپنے ماننے والوں کو دیکھ کر یہی کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم نے جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا، لہٰذا مجھے برا مت کہو بلکہ اپنے آپ کو کہو۔ اسی لیے آج اگر اس طرح کی شرکیہ گیمز، موویز اور گانوں کو دیکھ کر ابھی بھی ہم اسے انٹرٹینمنٹ سمجھ کر خود کو تسلی دیں گے تو اللہ نہ کرے قیامت کے دن ہم بھی انہیں پچھتانے والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس گناہ عظیم اور اس گمراہی سے بچا کر رکھے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ 2021 میں ریلیز ہونے والی کال آف ڈیوٹی وینگارڈ کے ایک مشن کے دوران قرآن پاک کے صفحے خون سے بھرے ہوئے فرش پر گرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں پر یہ زومبیز نہ صرف ان پر پاؤں رکھ کر گزر رہے ہیں بلکہ انڈائریکٹلی خود مسلمانوں کی موجودہ حالت کو بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ گیم ورلڈ وار 2 کی جنگ پر بیس کرتی ہے، اور ایسا پہلی بار بھی نہیں ہے کہ کال آف ڈیوٹی فرنچائز میں یہ توہین پہلی بار دیکھی گئی ہو، بلکہ کال آف ڈیوٹی ماڈرن وارفیئر 2 کے اندر بھی باتھ روم کے اندر لگی ہوئی ایک تصویر کے فریم پر آپ قرآنی آیات کو لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ کال آف ڈیوٹی بلیک آپس 2 کے اندر بھی ایک گٹر کے اندر اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ویڈیو گیم کی تیاری کے دوران ڈیولپرز ایک ایک سین کو، ڈائریکشن کو، ہر ایک ڈیٹیل کو بیٹھ کر باریکی سے تیار کرتے ہیں، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بنا کسی انویسٹیگیشن کے یا بنا اسکرپٹ یا پلاننگ کے بغیر اس گیم کو مکمل کر کے اسے پوری دنیا کے اندر ریلیز کیا جا سکے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ اس گیم کے ڈیولپر کو اس بات کی سنگینی کا اور اس کی توہین کا اندازہ نہیں تھا، تو اس بدبخت کو اس بات کا اندازہ کیسے ہوا کہ ہر بار انہیں قرآن پاک جیسی مقدس ترین کتاب کو غلیظ اور توہین امیز جگہ پر رکھ کر کون سی مقدس قرآنی آیات کے ساتھ اس کی توہین کرنی ہے؟ مگر افسوس کہ آپ پیسہ خرچ کر کے ان چیزوں کو نہ صرف خرید کر انہیں باقاعدہ موٹیویٹ کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ اپنی ناسمجھی میں ان کا دفاع بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ نہیں کر سکتا، اس کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس امریکن کمپنی ایکٹیویژن کے سی ای او بابی کوٹک پر اپنی ہی کمپنی کے امپلائی کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ سیکشول ہراسمنٹ کے اندر ملوث ہے، جس کا کیس وہ ہار بھی چکا ہے۔ یعنی ایسی توہین امیز چیزوں کی امید آپ ایسی ہی ناپاک جگہوں سے ہی کر سکتے ہیں، لیکن حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اس کمپنی نے اب اس کو عادت ہی بنا لیا ہے۔ حال ہی میں کال آف ڈیوٹی جو کہ اینڈرائڈ موبائل پر ریلیز کی گئی، اس کے اندر بھی ایک مسجد پر الٹا کلمہ لکھا ہوا دکھایا گیا ہے جو کہ سراسر کلمے کی توہین ہے۔